آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم جے ملتانی بیان پر۔ آج قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے دارالعلوم دیوبند کیسے بنا۔ اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ صدر محترم حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، دارالعلوم میں حاضری ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں، انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے، دارالعلوم بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے۔ اساتذہ کرام، محتمین، منتظمین، معاونین، خدمت گزار کے مال و جان میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں۔ میرا ویزا بہت لمبا، میرا فکر نہ کرے، اپنا فکر کرے۔ ویسے بھی سنڈے کی رات ہے، بڑی قربانی ہے جو حضرات تشریف فرمائے۔ بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں، تقریر سننے لگ جائیں، صبح ہو جاتی تھی، بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی۔ کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا، فجر کی اذان خود دے دی، فجر کی اذان۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل، ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ وہ میں انگریزی نہیں سمجھتا، لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا، میں بھی پرانا پیپا ہوں۔ جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی، تو یوں فرمایا، میں ایسے آدمی سے، ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا، کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیں، گواہی دینے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہ میں پہلی اینٹ جس اللہ والے کے ہاتھ سے رکھواؤں گا، اس کے دل سے کبیرہ گناہ کا تو تصور کیا ہوگا، اس کے دل سے کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور نہیں گزرا۔ میاں منع شاہ رحمہ اللہ کو لے آئے اور انہوں نے پہلی اینٹ رکھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں صغیرہ گناہ کا گزر نہیں ہوا، یہاں تو کبیرہ بھی ہوتے رہے۔ اس وقت کے بزرگوں میں، اللہ والوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں کسی نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات کی تردید نہیں۔ تو جب بنیاد ایسے اللہ والے نے رکھی ہو، پھر کیا کہنا اس گلشن کا۔ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد، استاد ملا محمود ہے اور شاگرد مولانا محمود الحسن، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگ تھوڑے بچے ہوں مدرسے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اجی تعداد تھوڑی ہے، یہاں کیا پڑھائیں گے، یہاں کیا کریں گے۔ لیکن اپنی بنیاد کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں سے چلے تھے۔ ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے۔ اس ایک شاگرد کی روحانی اولاد اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا فیضیاب ہے۔ تقوی کے اعتبار سے علماء دیوبند کا مقابلہ اس عالم میں کوئی نہ کر سکا۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ ہیں، کاندلے سے دلی جانا چاہتے ہیں، اونٹ کرائے پہ کر لیا، سواری اونٹ تھی اس زمانے میں، سامان دکھا دیا کہ میں یہ سامان اونٹ پہ رکھوں گا۔ ایک دوست آیا اور کہنے لگا، حضرت دلی جا رہے ہو، یہ کاغذ کا رکا میرا لے جانا اور فلانے دوست کو پہنچا دینا۔ فرمایا بھائی ذرا انتظار کرو، اونٹ والے کو میں سامان دکھا چکا ہوں اور وہ مجھے بھی دیکھ چکا ہے، وہ آ کر اس سے پوچھیں گے کہ سامان جو تمہیں پہلے دکھایا، کرایہ طے ہوا، کیا ایک کاغذ کے رکے کی مزید اجازت دیتے ہیں آپ؟ ایک کاغذ کے رکے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تقویٰ دیکھیں آپ۔ دلی سے بیل گاڑی میں سفر کرنا شروع فرما دیا کاندلے کی طرف۔ راستے میں یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟
اور چلانے والا کہنے لگا جی یہ دہلی کی فلانی کنجری کی ہے. فرمانے لگے روکنا روکنا ذرا پیشاب لگا مجھے. اس نے روک لیا, پیشاب کر کے کہنے لگا ذرا میرے پاؤں اکڑ گئے, میں ابھی پیدل چلوں گا. گاڑی بھی چلتی رہی, مولانا بھی پیدل چلتے رہے. وہ گاڑی چلانے والا کہنے لگا حضرت میں سمجھ گیا ہوں آپ سوار نہیں ہوں گے, جب سے میں نے بتایا ہے آپ سوار نہیں ہوں گے. فرمایا ہاں بھائی سواری تو نہیں کروں گا. فرمایا مجھے واپسی کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہ اس لیے میں نے تجھ سے بات کاندلے تک کی ہے, کبھی تو یوں نہ کہہ دے کہ مولوی مظفر جھوٹ بولتا ہے. کرایہ دیا اور واپس کر دیا. کنجری کی بیل گاڑی میں کرایہ دے کر سوار نہیں ہوتے. اور آج ہم جیسے ملا اگر کنجری چندہ دے کر دعا کرتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں اور برکت کرے گا, کہاں ان کی ریس کرے گا؟ بڑے بڑے نواب لوگ, نواب بھوپال, نواب رامپور, یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے, بیٹھے بیٹھے بڑے لوگ گپے مارے کرتے ہیں. اگر کسی کو کہتے ہیں نا تیرا مال حرام کا, تو مولانا مظفر حسین کاندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فیصلہ سب نواب کیا کرتے تھے. اس کو کھلا کے دیکھو, اگر الٹی ہو گئی تو حرام ہے, ہضم ہو گئی تو حلال. تقویٰ یہاں تک, اور پرہیزگاری اور جذبہ جہاد کا تو کہنا ہی کیا. علم کی روشنی میں لے لیں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 کتاب لکھی اپنے قلم سے, 1300 کتاب ہے. اور ایسے ایسے جواب دیے. ایک پنڈت آ گیا نجومی بن کر تھانے بون میں, وہ کہنے لگا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. مولانا نے فرمایا اس کو پکڑ کے یہاں لے آؤ. ایک آدمی پکڑ کے لے آیا. مولانا تھانوی رحیم اللہ نے پوچھا پنڈت جی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کل کی بات بتا دوں, کہ جی ہاں علم نجوم میں نے پڑھ رکھا ہے, میں کل کی بات بتا دیتا ہوں. مولانا تھانوی کے پاس ایک سوٹا پڑا تھا. فرمایا بتاؤ یہ تمہارے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب اس نے سوچا کہ اگر ہاں کرتا ہوں یہ پڑاخ سے مارے گا, اور اگر نہ کرتا ہوں یہ پڑے گا رکھ دے گا. کہنے لگا حضرت جی سوٹے کا تو مجھے پتا نہیں. فرمایا گدھے تجھے کل کا کیسے پتا ہو گیا؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کا تجھے پتا نہیں, کل کی بات کیسے بتاؤ گے؟ ہر آن ہر موڑ ہر قربانی پہ علماء دیوبند نے جس باطل نے بھی سر اٹھایا. اور ایک بات آسان سے کہہ دوں, میں پچھلے سال برطانیہ گیا. اڈمرا یونیورسٹی ہے, دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں, ملکی غیر ملکی. مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے. ایک پروفیسر اردو بھی بولتا تھا, انگریزی کا, اسی یونیورسٹی کا. مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی. تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں, یہ مولانا حسین احمد مدنی, یہ مولانا ابوالکلام آزاد, یہ مولانا احمد سعید دیلوی, اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری, مولانا احمد علی لاہوری, کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے, انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق, انگریزوں کی, وائسراؤں کی, گورنروں کی لکھی ہوئی. میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھا ہوں یہ آدمی نہیں, آدمی ہو ہی نہیں سکتے, اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا, اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا. میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا, مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے. یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا, 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے. شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے, خدمت کے لیے جیل میں ہے, 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا, مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونجے لیتے ہیں. شیخ الہند نے دیکھ لیا, فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے, وہ چکی بھی چلانی ہے, وہ مکئی بھی پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں, کمزوری میں
چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ جگر کہتا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی، ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے، بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگی، دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں، پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں، پھنسی کے نہیں، یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا، اللہ والے نے ایک ہفتے تک ساری ساری رات کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ غسل دینے والے تختے پہ لوگوں نے نشان دیکھے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام زہد و تقویٰ ہے، اس کا نام بہادری ہے، اس کا نام شجاعت ہے، مار کھائی ایک ہفتہ ساری ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ تو معمولی بات ہے، ایک ایک اللہ والا نرالا ہے، ایسی ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا۔ کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں، کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا، میں بڑی بیمار ہوں، سخت علیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے۔ مولانا آزاد نے جواب دے دیا تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے، آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ضمانت پہ آ جاؤ، جنازے کو کندھا دے لو، اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، چہرے کا دیدار کر لو۔ مولانا مدنی جواب دیتے ہیں میری اماں کے اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ معمولی بات ہے، کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں، بات چیر ختم ہو گئی یوں تو نہیں ہے نا۔ مولانا جعفر تھنیسری سبقت رحمۃ اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا، شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، بہت بڑی جگیر کا مالک تھا،
انگریز نے ساری زمین کرک کر لی. اور مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ کر دڑام سے باہر پھینک دیا. دو انگریزوں نے بیوی کے سر کے بال پکڑے, اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے, اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا. چوری نہیں کی, قتل نہیں کیا, گناہ کوئی نہیں, کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں دو عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں. ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے, مولانا یحییٰ سورت والے. ہم تین بن گئے. ہمارے پیروں میں 20 سے لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے. پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا. ہم چلتے تھے, جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے. تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے. مولانا فرماتے جتنی دیر سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے. مولانا فرماتے ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا. کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آیا. زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا, سر سجدے میں تھا, کمر پہ کوڑے برس رہے تھے. جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا. اس لیے ہم نے 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک سجدے میں پڑھا. اور ساری لکھتے ہیں خود اپنی کتاب کالے پانی میں کہ ساری عمر اس سجدے کی یاد آتی رہی اور دعائیں بھی مانگی, یا اللہ وہ وقت پھر آئے, وہ سجدہ پھر نصیب ہو. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے, ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا. حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم چپڑاسی آیا اور آ کر ہمیں ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا پرسوں تمہیں پھانسی دی جائے گی, پرسوں تم کو پھانسی دی جائے گی. مولانا حمید اللہ پٹنہ والے, مولانا یحییٰ سورت والے, مولانا جعفر تھنیسری پانی پت کے علاقے والے, تینوں عالم خوشی منانے لگے. ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, سبحان اللہ الحمدللہ, مزے آ گئے. وہ انگریز کا چپڑاسی جو تھا اس نے سمجھا مولوی رکے کو سمجھے نہیں. وہ کہنے لگا مولویوں خوش ہو رہے ہو, ہنس رہے ہو, مبارکباد دے رہے ہو, یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے, کوئی شادی کا کارڈ نہیں ہے. یہ پھانسی کا پرچہ ہے, تیاری کا پرچہ ہے. مولانا جعفر تھنیسری فرمانے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کب سے انتظار ہے اس گھڑی کا, سر ہمارا ہو, دروازہ اس مولا کا ہو. دنیا عورتوں کے پیچھے مرتی ہے, حکومتوں کے پیچھے مرتی ہے, دولت کے پیچھے مرتی ہے. کیا بعید ہے اس کے نام پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان چلی جائے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہم تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں. اس چپڑاسی نے جا کر صاحب بہادر کو بتایا کہ تم بڑے بے وقوف ہو, مولویوں کو پھانسی لگا رہے ہو, وہ تو اچھل رہی ہیں, کود رہی ہیں, بڑی خوشی منا رہی ہیں. صاحب بہادر کہنے لگا مولوی خوش ہو رہی ہیں کہ ہاں, کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی. مولوی خوش کیسے ہو جائے؟ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اب کینسل کی خبر ہمیں نہیں دی. فرمایا جب اگلی رات آئی, صبح ہونے لگی, میں نے درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی. پھانسی آؤں گا, اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا, روزہ دار ہو کے جاؤں گا. درختوں کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی. فرماتے ہیں سارا دن میری پٹائی ہوئی, سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا.
ہوش جب آئی تو اگلی رات آ چکی تھی. میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا. ان اللہ والوں سے پوچھو دین کس طرح زندہ رکھا جاتا ہے, کن قربانیوں سے دین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اگلے روز ہم نے دیکھا گوشت جلنے کی بو آ رہی تھی. میں نے ایک دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا 1 درجن کے قریب علماء دین کو زمین پہ لٹا رکھا ہے اور انگریز لوگ گرم لوہا کر کے داغ دے رہے ہیں. مولانا جعفر تھنیسری قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے سامنے 12 کے 12 شہید ہو گئے, کسی نے اف تک نہ کی. یہودی مورخ گواہ, عیسائی مورخ گواہ, مسلمان مورخ گواہ. دلی کے بازاروں میں دلی سے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. انگریز سے ٹکرائے تمام مدارس کی, شیخ الحدیث کیا, علماء کیا, شیخ التفسیر کیا, طالب علم کیا, باورچی بھی, جھاڑو دینے والا بھی نہ بچا. دلی سے 50-50 میل چاروں طرف کوئی درخت ایسا نہ تھا, کسی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لگ جائے. فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ میرا جگر پھٹ گیا, ایسے خوبصورت جوان چاند جیسے چہروں والے انگریزوں نے دلی کے بازاروں پہ لٹائے اور روز کوٹنے والے انجن اوپر سے گزار دیے. ایک بھی اٹھ کر آگے سے نہ گیا, ایک نے بھی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار اندر لگائے گئے. میں اس پنجرے میں آ گیا, نہ کھڑا ہو سکتا ہوں, نہ بیٹھ سکتا ہوں, نہ نیچے کو ہو سکتا ہوں, نہ اوپر کو ہو سکتا ہوں. میرا یقین ہو چلا کہ آخری وقت آ گیا. میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہر سانس, ہر لمحہ, ہر گھڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے گی, میری نجات کا ذریعہ بنے گا. مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں سانس لیتا رہا, میں درود شریف پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا, بے ہوشی آئی, غشی آئی, میں نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. ادھر میں نوکدار تاروں پہ گرا, ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار مل گیا. اور میں خوش ہو کے یوں کہنے لگا لیے پھرتی ہے بلبل, لیے پھرتی ہے بلبل, اور چونچ میں گل, اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ والوں نے ایک نے نہیں, دو نے نہیں, ساری آزادی کی تاریخ, ہندوستان کی آزادی کو وہ نہ مانے. میں پاکستان میں کہا کرتا ہوں گورنروں, وزیروں, سفیروں, صدروں, یہ تمام کا تمام تمہیں جو کچھ بھی ملا علماء دیوبند کی قربانیوں کا صدقہ ہے. وہ اگر قربانی نہ دیتے تمہیں کون آج بڑا بناتا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. انگریز کا زمانہ بھی پاکستان نہیں بنا, تلاشی لینے کے لیے ایس پی آیا پولیس کا, اس نے سارے گھر کی تلاشی لی. تلاشی کرنے کے بعد کہنے لگا مولانا میں ایک سوال کرتا ہوں, میں سارے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں, اس گھر میں آٹا نہیں, نمک نہیں, مرچ نہیں, غلہ نہیں, کھانے کا گھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں. آپ یہ تو بتا دیں کیا کھا کر زندہ ہو. گھر میں تو کوئی چیز نہیں, کوئی شے گھر میں نہیں ہے. فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین, اللہ پاک کھلاتے ہیں, وہی پالنے والے, وہی پلاتے ہیں. سکھ ایس پی جیب میں سے 50 روپے نکال کر حضرت کو دینے لگا. حضرت میری جیب میں یہی ہے, میری طرف سے آٹا منگوا لینا. فرمایا تجھے معلوم نہیں سردار جی, تم تو غیر مسلم ہو. الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا, ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. سکھ ایس پی کہنے لگا کہ یہ شرط ہے. فرمایا ہاں.
کہنے لگا کھلا کے جاؤں گا، پھر دیر نہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان بن گیا ہوں، اب تو لے لو۔ فرمایا میری بات سردار جی سمجھی نہیں؟ کہ سمجھ گیا ہوں، جبھی تو مسلمان بن گیا ہوں۔ فرمایا ابھی کلمہ پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، نماز کہاں پڑھی آپ نے ابھی؟ کیسے اللہ والے، ان کی تاریخ کو کون شرمندہ کر سکتا ہے؟ ان اللہ والوں کی تاریخ کو کون بدل سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں امین گیلانی کہتا ہے قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے، 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے۔ مشقت دے دی، غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں، بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں، نہ کپڑے میلے ہیں نہ پسینہ آتا ہے، یہ چکی نہیں چلاتا، یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا، کیا دیکھتا تھا؟ اللہ شاہ بخاری مسلح پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے بھی خود بخود پڑ رہی ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے۔ انگریز سبڈن کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے۔ اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے۔ وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا، میں نبی کے حرم میں تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا، ایک کھجور، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آپ پی لو۔ اور رو کے ارشاد فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، وہ دانا بھی جب ایک بند ہو گیا، پانی بھی نہ ملا۔ اور ادھر حال یہ ہے، جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے روئے سجدے میں، اتنے روئے، سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نمازیوں، حاجیوں، نبی ساری ساری رات روئے، امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی، قبر کے قریب ہو گیا، کبھی رونا نہ آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی، تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم، نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. اللہ آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. غزوہ خندق ہے, جنگ آزاد, 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں, پانی نہیں, غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہیں, تڑام تڑام سے صحابہ کرام گر رہے ہیں. ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا. صحابہ نے بھی دیکھا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, بھوک کی وجہ سے اس جوان کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. 3000 صحابہ کرام گواہ, سارا مدینہ گواہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا, سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے. کیا منہ دکھائیں گے, کیا شفاعت کے لیے جا کر منہ دکھائیں گے, اور کوثر کا پانی کس منہ سے مانگیں گے. نبی نے 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھا. ہمارے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں, زیارت کرنے والا کوئی نہیں, دیدار کرنے والا کوئی نہیں, قرآن کریم پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. فرمایا لوگوں, اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ 1,24,000 پیغمبروں نبیوں رسولوں کو جتنا ستایا گیا, ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, میں مجھے بھی ساتھ لے گئے. سرداروں سے گفتگو فرمائی, انہوں نے بیعت بھی کی, نہ مانا, توہین کی, اور مایوس ہو کر شہر سے لوٹنے لگے. میرے دیکھتے دیکھتے سارے شہر کے بچے جمع ہو گئے, جھولیوں میں پتھر بھر لیے, چاروں طرف سے مارنے شروع کر دیے. صحابی کہتا ہے میں بڑا دوڑا, میں ادھر گیا, میں اپنے سینے میں پتھر کھا لوں, میرے آقا بچ جائیں. ادھر دوڑا, میری دوڑ کا کچھ نہ بنا. اچانک میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں نے پتھر مارے. پنڈلی مبارک میں ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے آواز آنے لگی. فرماتے میرے دیکھتے دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے. چکر آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظالموں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو سستا لینے دو, ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا, جلدی کرو شہر سے باہر نکل جاؤ. حضرت زید فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے سہارا دے کر اٹھایا, جنگل میں تشریف لائے, کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے. جوتا مبارک لولوان ہے. بلکہ مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, طائف والوں کو جا کر تبلیغ کروں, قرآن سکھاؤں. آنکھوں میں ہنسو آ گئے. فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی, جا یا نہ جا, آگے آ کر دیکھ لے, طائف والوں کے پتھروں کے نشانات میرے قدموں میں آج تک موجود ہیں. فرماتے ہیں 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. نبی کے گھرانے نے فاقے کیے, اور کوئی ایک دن کا قصہ نہیں, روز مرہ کا یہی کام ہے. زندگی اگر دیکھو, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, بالکل سادہ گھٹیا درجے کے کپڑے پہنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی گھر والی ہے, کوئی فرمائش کریں. بڑے بڑے سفیر, بادشاہ, وزیر لوگ آتے ہیں, کم سے کم ایک جوڑا تو ایسا رکھ لیں, ان سے ملاقات کرتے وقت پہن لیا کریں. حضرت حفصہ نے ابا کے سامنے ایک دن ذکر کر دیا, ابا جان ایک جوڑا تو بنا لو.
کم سے کم بڑے بڑے بادشاہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، اس وقت آپ پہن لیا کریں۔ فرمایا سمجھ گیا ہوں، تیری عقل نہیں، مجھے بتا یہ تجھے بات سکھانے کون کون آئے تھے؟ اتنے گرے ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ دوں گا۔ اور پھر خود پوچھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو میرے نبی کے گھر میں رہی، تیرے سامنے وفات ہوئی، وفات والا لباس بتا کیسا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی، جس لباس میں وفات شریف ہوئی 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، اب وہی کفن بنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی، مکے میں رہ گئی۔ آپ ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لے گئے، سارا دن روتی ہے، گھر گھر میں جا کے کہتی ہے او مکے والوں، میں نے کسی کی سوئی دینی ہو لے لو، دھاگا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، میرا جی نہیں لگتا، میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں، کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی میری سوئی کھا کے چلی گئی۔ پیغمبر کی بیٹی سوئیوں سے ڈرتی ہے، اور آج ہم کروڑوں ٹنوں سے نہیں گھبراتے۔ رات کو نکلی ہے چوری چوری مدینے کے لیے، 3 میل پہنچ گئی، مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، جا کے حملہ کر دیا۔ ہاشمی خاندان کی آبرو، کالی کملی والے کی آبرو، عبد المطلب کی پروتی، حضرت عبداللہ کی پوتی، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے مکے والوں نے مارا، گھسیٹ کر نیچے گرا دیا۔ پیٹ سے تھی، حمل ساقط ہو گیا، اور 3 میل گھسیٹ کر لائے مکے والے، خون بند نہ ہوا۔ کئی دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری چوری پھر نکلی ہے، بڑی مشکل سے مدینہ منورہ پہنچی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، فرمایا لختے جگر تجھے کیا ہوا؟ اس وقت رو پڑی، ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے، مجھے اونٹ سے گرایا، گھسیٹ کے لے گئے۔ 2 سال تک بیمار رہی، انتقال فرما گئی۔ اطلاع دی گئی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بیٹی سیدہ زینب دنیا سے رخصت ہو گئی، تو فرمایا غسل اچھی طرح سے دینا، کفن میں لے کے آؤں گا۔ جب بتایا گیا کہ غسل دیا جا چکا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رحمت والے ہاتھ میں ایک چادر اٹھا کر لائے، فرمایا بیٹی اس وقت اس پرانی چادر کے سوا تیرے ابا کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میں تجھے کفن دیتا ہوں۔ پیغمبر کی بیٹی کو ایک چادر پرانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں ملی۔ کیا طریقہ کار ہوگا جب ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے۔ سب سے بڑی کامیابی پچھلے سال رائے گنج کا اجتماع جب ختم ہوا، دعا ہو کہ ہم سب اٹھنے لگے، میری ساتھ دورہ حدیث پڑھنے والا ایک مولوی 35-36 سال کے بعد ملا، پر مجھے کہنے لگا آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں، مولوی خیر محمد ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا بڑا حافظہ ہے، اتنے دنوں کے بعد بھی پہچان لیا۔ میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے اچھا نہیں تھا، اب الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مال وال مل گیا ہوگا کہیں سے؟ اس نے کہا نہیں، میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں 2-3 سال سے، کافی دن ہو گئے، ہم ایک بستی میں گئے، انہوں نے مسجد سے ہمیں نکالا، بسترے بھی پھینک دیے اور ڈنڈے مارے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا کندھا توڑا، 14 آدمی تھے، سارے زخمی ہو گئے۔ ہم مجبور ہو کر بسترے اٹھا کر روتے ہوئے باہر جنگل میں آ گئے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے، روئے، اللہ سے دعا مانگی، ہمارا گناہ ہے، ہمارے اندر کمی ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتے۔ مولوی رو پڑا اور کہنے لگا 14 آدمی تھے ہم، الحمدللہ 14 کے 14 آدمیوں کو اس رات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ہم سب کو زیارت ہو گئی،
اور مولوی رو کے کہنے لگا کہ اس حالت میں زیارت ہوئی کہ آپ طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لہو چمک رہا ہے۔ مولوی کہتا تھا کہ بس اس دن کے بعد وہ مزہ منہ سے نہیں جاتا، وہ آنکھوں سے لذت دیدار کی نہیں جاتی، بس اسی پر مزہ کرتا ہوں، رات دن جماعت میں چلتا ہوں۔ اور بول کے کہنے لگے کئی مرتبہ دعا کرتا ہوں یار کوئی اور بھی مارنے کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اور دیدار کو ملے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہیں، نہ یہ پیسے لے کر دی، نہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کر دی، اللہ کے نام پر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھال کر دی۔ مدینہ پاک میں بھی شیخ الاسلام کا قیام رہا۔ خود لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے۔